ساری ہی مصیبتیں دور کر دے، ساری پریشانیاں دور کر دے۔ درود پاک یہ ایسا وظیفہ ہے، سکسس کی، کامیابی کی وہ چابی ہے کہ جس کی برکت سے دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سارے بھائیوں سے تیار ہوں جو کوئی بیمار ہو، کوئی کسی قرضے میں ہو، کوئی کسی پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے کوئی مشکل پیش آئے تو اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، روزی میں برکت ہوتی ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے غم دور ہو جائیں، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں، دشمنوں سے حفاظت رہے، بلائیں مصیبتیں قریب نہ آئیں، تو اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں جو ایک بار درود پاک پڑھے اس پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ جس وظیفے کی برکت سے مجھ پر ہر درود پر 10 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، تو کاروبار پر ہوں، گھر سے باہر ہوں، درود پڑھتا رہوں، اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہوں گا، اور رب کی رحمتیں ساتھ ہوں گی تو پھر مصیبت نہیں بچنی، پھر پریشانی نہیں آنی۔ بس پرابلم یہ ہے فضول باتوں کے لیے ٹائم ہے، موبائل لے کر بیٹھیں گے، گھنٹوں گزار دیں گے، سوشل میڈیا پہ ٹائم گزر رہا ہوگا۔ اللہ کے ذکر کے لیے اور نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آئیے میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں، فضول باتوں سے بچ کر خوب درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات یاد کر لیں، جو میرے نصیب میں ہے نا، میں آپ سے بھی بات کر رہا ہوں، جی ہاں آپ بھی، ہم سب یہ سوچ لیں کہ جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں ہے وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا۔ اگر یہ ذہن بن جائے نا تو حرام کی طرف جانے کو جی نہیں چاہے گا کہ کیوں میں حرام کی طرف جاؤں، نصیب والا تو ملنا ہی ہے نا، مگر سود کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، جھوٹ بول کر، ملاوٹ کر کے، کسی کا مال دبا کر، حساب کتاب میں ہیر پھیر کر کے، دھوکہ دے کر، آج لوگ سمجھتے ہیں ہم بڑے مالدار ہو گئے، بڑے پیسے کما لیے۔ یاد رکھیے حرام بہت زیادہ بھی ہو وہ برکت نہیں لاتا، وہ عذاب لاتا ہے، وہ تکلیف لاتا ہے۔ حرام مال تو صدقہ کرو تو قبول نہیں ہے، پیچھے چھوڑ جائے بچوں کے لیے تو وہ بھی آخرت کو برباد کرنے کا سرمایہ ہے، برکت اس میں ویسے نہیں ہے۔ ذرا سوچئے نا یہ مال کس کام کا؟ ہم نے وہی 2-4 روٹیاں ہی تو کھانی ہے، ہم نے پیٹ ہی تو بھرنا ہے، اب اتنا سارا ہے پھر بھی اور چاہیے، اور حرام چاہیے؟ نہیں ناظرین ذرا سنیے گا، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص حرام مال کماتا ہے اور پھر صدقہ کرتا ہے اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس سے خرچ کرے گا تو اس کے لیے اس میں برکت نہ ہوگی، اور اسے اپنے پیچھے چھوڑے گا تو یہ اس کے لیے دوزخ کا زادے راہ، دوزخ کا سامان ہوگا۔ حرام مال کا ایک لقمہ کسی کے پیٹ میں جاتا ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کی جاتی، اور اس حال میں مر گیا تو قیامت تک اللہ اور اس کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے نا، حرام کماتے ہوئے خیال نہیں آتا؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو نیک بیٹا اپنے والدین کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اللہ عز و جل اسے ہر نظر کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک نظر کے بدلے، محبت سے دیکھنے کے بدلے، گیز آف لو، فقط پیار سے دیکھنا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ ہر نظر کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی اگرچہ وہ روز 100 مرتبہ دیکھے، والدین تو گھر میں ہی ہوتے ہیں نا، کوئی 100 بار بھی والدین کو محبت سے دیکھ سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ عز و جل بہت بڑا اور بہت زیادہ پاک ہے، اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور بہت پاک ہے، یعنی اسے 100 حج کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ ناظرین سوچئے تو صحیح کہ کتنی بڑی نعمت ہے ماں باپ، کہ جنہیں صرف محبت سے دیکھے تو مقبول حج کا ثواب ہے، اور جو ماں باپ کی خدمت کرے پھر ثواب کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ،
جو ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں، ماں باپ کو گھوڑتے ہیں، ماں باپ پر روب جماتے ہیں، سوچیے ان کا عذاب کتنا زیادہ ہو۔ ڈاکوؤں کا ایک گروہ تھا اور ڈکیتی کے لیے ایک ایسے مقام پر پہنچا جب کھجور کے 3 درخت بھی لگے ہوئے تھے۔ ایک درخت بالکل خشک، کوئی کھجور کوئی پھل نہیں تھا، اور ڈاکوؤں کے سردار کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک چڑیا پھلدار درخت سے اڑتی ہے اور سوکھے درخت پر جا کر بیٹھتی ہے، تھوڑی دیر بعد پھر اڑتی ہے، پھر پھلدار درخت پر آتی ہے، پھر اڑ کر سوکھے درخت پر جاتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ بڑے چکر لگائے اس چڑیا نے، ماجرا کیا ہے؟ کھجور والے درخت سے اڑتی ہے اور بالکل سوکھے درخت پر جا کر بیٹھ جاتی ہے، پھر واپس جاتی ہے۔ تو کہتا ہے مجھے بڑا تعجب ہوا، تو میں خشک والے درخت پر چڑھ گیا کہ کوئی چیز تو ہے، کیوں آتی ہے اس درخت پر؟ دیکھا کہ وہاں ایک اندھا سانپ ہے، سانپ بیٹھا ہوا ہے اس کھجور کے درخت پر جس پر کوئی پھل نہیں ہے، آنکھیں بھی نہیں ہے اس سانپ کی، اور وہ منہ کھولے بیٹھا ہے۔ چڑیا اس کے منہ میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک کھجور لا کے رکھتی ہے۔ ڈاکو کا سردار تھا، وہ کہنے لگا یا اللہ، یہ ایک سانپ ہے جس کو مارنے کا حکم تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، مگر جب تو نے اس کی آنکھیں لے لی تو اس کے گزارے کے لیے ایک چڑیا مقرر کر دی، اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ یہ بھوکا نہ مر جائے، اس کے لیے تو نے پورا انتظام کیا۔ اے اللہ، میں تو تیرا مسلمان بندہ ہوں، اشرف المخلوقات میں سے ہوں، اور میں مسافروں کو دھمکا کر ڈرا کر مال لوٹتا ہوں، میں چوریاں کرتا ہوں، ڈکیتی مارتا ہوں۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ مطلب بالکل دل گرفتہ تھا اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی ندامت کا اظہار کیا۔ تو اتنے میں غیب سے آواز آئی، توبہ کے لیے میرا دروازہ کھلا ہے، ڈور از اوپن، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تو یہ سن کر اس نے اپنی تلوار توڑ ڈالی اور کہا میں اپنے گناہوں سے باز آیا، میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ غیب سے پھر آواز آئی، ہم نے تیری توبہ قبول فرما لی۔ اب یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، کسی سے بات نہیں کی، کوئی بڑا اہتمام نہیں کیا، بڑی اہم بات ہے۔ اس بندے نے کوئی بہت زیادہ بھی نمازیں نہیں پڑھ لی تھی، روزے نہیں رکھ لیے تھے، جسٹ کنیکٹیوٹی، ایک ایسا کنیکشن اللہ سے پیدا کیا، وہ ندامت تھی، وہ شرم تھی، وہ التجا تھی جو دل سے تھی، اور شرم آئی اس کو اپنی زندگی پر کہ میں اللہ کا بندہ ہو کر رب کو اتنا ناراض کر رہا ہوں۔ اب کیا ہوا؟ اس بندے نے جب یہ سنا تو اس نے اپنے سارے گروہ کو جمع کیا۔ یہ پلیز باقی سارے بیٹھ جائیں، تسلی سے بیان سنیں۔ وہ بندہ اپنے گروہ کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ میں نے تو توبہ کر لی ہے، اب میں نے ڈکیتی نہیں مارنی، میں اپنے گناہوں سے باز آیا۔ تو وہ سارے کہتے ہیں کہ جب تم ہمارے ڈکیتی میں سردار تھے، توبہ کر لی، اب ہم بھی سارے توبہ کرتے ہیں۔ قافلے نے، اس پورے ڈاکوؤں کے گروہ نے پلان کیا کہ اب ہم حج کو چلتے ہیں، بڑے گناہ کر لیے، بڑا لوٹا، اب چلتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے، حج کے لیے چلتے ہیں۔ سارے لوگ حج کو روانہ ہوئے۔ اب ایک گاؤں میں پہنچے، کافی سفر کرنے کے بعد ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں ایک نابینا بڑھیا بیٹھی تھی، اور اس نابینا بڑھیا نے کہا کہ فلاں بندہ تمہارے درمیان ہے؟ یہ وہی شخص تھا جس کا جو سردار تھا۔ اس نے کہا میرا نام ہی یہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کپڑے ہیں، چند روز پہلے میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، یہ اسی کے کپڑے ہیں، مجھے 3 رات سے کنٹینیو متواتر نبی پاک خواب میں تشریف لا رہے ہیں، اور آقا نے فرمایا ہے کہ فلاں بندہ آ رہا ہے، جب وہ آ جائے تو اس کو یہ کپڑے دے دینا۔ میں نے اس کے وہ مبارک کپڑے پہنے۔ ڈاکو کا سردار کہتا ہے اور اب میں مکہ مکرمہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ کیا سیکھنے کو ملا؟ ایک واقعہ ہے، سبق یہ ملا کہ جو ہمارے نصیب میں ہے وہ لکھا ہوا ہے،
وہ مل کر رہے گا. ہم اپنے نصیب سے زیادہ کسی سے چھین کر بھی نہیں لے سکتے. چوری کر کے، جھوٹ بول کر، رشوت کا کام کر کے، دھوکہ دے کر ہم اپنا مال نہیں بڑھا سکتے. جو لوگ سود کا کام کرتے ہیں سمجھتے ہیں یار پیسے زیادہ جلدی بن جائیں گے. نہیں، جو آپ کے نصیب میں ہے وہ لکھا ہوا ہے. یہ ہمارا ایک سمجھ لیں، میں مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں. ایک راستہ ڈیرہ مراد جمالی ایک نارمل روڈ ہے جانے والا، اور ایک اور شارٹ کٹ ہے پہنچتا وہ بھی ڈیرہ مراد جمالی ہے. بعض اوقات شارٹ کٹ پہ سناٹا بھی زیادہ ہوتا ہے، چور بھی ہوتے ہیں. بندہ کہتا ہے 5 کلومیٹر کی بچت ہو جائے گی، پیٹرول کم لگے گا، ادھر سے چلے جاؤ، اور کبھی کبھی ادھر ہی لٹ جاتا ہے. یہ حرام روزی ہے نا، اس کا معاملہ یہی ہے. شارٹ کٹ کے چکر میں اللہ کو ناراض کر کے ہم سمجھتے ہیں میں نے پیسے زیادہ کما لیے. ایسا نہیں ہے. پوائنٹ سمجھیے گا. جتنا آپ کے نصیب میں لکھا ہے نا وہ لکھا ہوا ہے. آپ انتظار تو کیجئے، وہ حلال سے آنا تھا، آپ نے جلدی کر کے وہ حرام سے کما لیا ہے. آپشن ہے آپ کے پاس، ہے حلال سے کمائیں یا حرام سے کمائیں. مگر بندے کو انتظار پسند نہیں ہے، صبر نہیں آتا، قرار نہیں آتا، اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا اور حرام کماتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. زمین پر صرف میں اور آپ نہیں چلتے، جانور بھی چلتے ہیں، چونٹی بھی چلتی ہے. جو زمین پر چلنے والا کیڑا بھی ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کا رزق میرے ذمہ ہے. وہ چونٹی کو من کن دیتا ہے اور آنٹھی کو من دیتا ہے. جس کو جتنا چاہیے اللہ دیتا ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اللہ اس کو بھی رزق پہنچاتا ہے. مگر پرابلم یہ ہے اور آج ہر دوسرا آدمی پریشان ہے کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا. یاد رکھیے 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے ہم چاہیں بھی تو نہیں بھاگ سکتے. ایک ہے رزق، ایک ہے موت. جس طرح موت تلاش کر کے پہنچتی ہے نا، بالکل اسی طرح رزق آپ کے دروازے تک پہنچے گا. آپ کاروباری لوگ ہیں، ایسا کئی بار آپ کے ساتھ ہوا ہوگا. اگر کوئی دکاندار بھائی بیٹھا ہے، سارا دن بیٹھے رہے، کوئی گاہک نہیں آیا، تالا لگاتے لگاتے ایک بندہ دوڑتا ہوا ہے، رکو رکو بھائی مجھے یہ والا سامان چاہیے. آپ نے پھر تالا کھولا ہوگا، ہوا ہی نہیں ہوا، اور پورے دن میں جو نہیں ملا وہ آخر میں آ کر وہ بندہ دے گیا. یہ کیا تھا؟ یہ آپ کا رزق تھا جو آپ سمجھے آج کا دن آف، ختم ہو گیا کاروبار. نہیں، آج رزق لکھا تھا تو وہ پہنچ کر رہا. انتظار نہیں کیا، صبر نہیں آتا ہمیں. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا را اپنے رب پر بھروسہ کرنا سیکھ جائیں، اللہ پر یقین کرنا سیکھ جائیں، اور ایک ذہن بنا لیجئے، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. جب وقت آئے گا نا تو خود ہی پہنچو گے وہاں پر. یعنی موت ایک ایسا حقیقت ہے، ایک ایسی جس کو آپ کہیں کہ حقیقت ہے کہ موت کا وقت بھی مقرر ہے اور جگہ بھی مقرر ہے. اگر جس نے جدھر مرنا ہے نا وہ خود وہاں پہنچے گا. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا. ملک الموت آئے، موت روح قبض کرنے والا فرشتہ. وہ اس بندے کو بڑا گھور کے دیکھ رہے تھے. ملک الموت چلے گئے تو حضرت سلیمان نے کہا کہ تمہیں موت کا فرشتہ بڑا گھور کے دیکھ رہا تھا. کہتا حضور لگتا ہے میری موت قریب آ گئی ہے، آپ تو ہواؤں پر بھی آپ کی حکومت ہے، آپ دعا کریں ہوا اٹھا کے مجھے ہند لے جائے. آپ نے دعا کی، ادھر سے ہوا آئی اور اس کو اٹھا کر مصر سے ہندوستان، فوراً ایک عرب ملک سے ہندوستان. 1-2 دن بعد ملک الموت پھر آئے. آپ نے کہا تم وہ فلاں بندے کو کیوں گھور رہے تھے جو میرا ساتھی تھا؟ کہا حضرت میں پریشان ہو رہا تھا، میرے پاس جو آرڈر تھا وہ یہ تھا کہ اب سے تھوڑی دیر بعد اس کی روح ہندوستان میں قبض کرنی ہے. یہ بندہ آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا ہے، تو میں پریشان تھا کہ یہ ہوگا کیسے. آپ نے دعا کی، وہ ادھر پہنچا اور ادھر روح قبض ہوئی. یہ اللہ کے راز ہیں، یاد رکھیے گا.
آپ کی میری موت کی جگہ بھی لکھی. ہم اللہ سے دعا ضرور کرتے ہیں, دعا کرنا ہماری اختیار میں ہے, پوری رب نے کرنی ہے کہ اللہ جب بھی موت دینا مدینے میں موت دینا. اے کاش آقا کے قدموں میں ایمان والی, عافیت والی, کلمے والی, نبی پاک کی دید والی موت نصیب ہو اور جنت البقیع ہمارا مدفن بن جائے. لیکن یہ طے ہے, جس طرح موت کو آپ کو یقین ہے نا, موت کا اچھا مزے کی بات یہ کہ موت کا یقین صرف مسلمانوں کو نہیں ہے, دنیا کا ہر مذہب, دنیا کی ہر قوم, جتنا بھی بندہ پڑھ لکھ لے وہ اس بات کو ایگری کرتا ہے کہ مرنا ہے, موت سے کوئی نہیں بچ سکتا, ٹائم بھی کسی کو نہیں پتا, کبھی بھی مر سکتا ہے. بالکل اسی طرح آج ایک اور یقین دماغ میں بٹھا لو, یہ شیطان بیٹھنے نہیں دیتا ہے کہ میرا نصیب جو لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا. اندھے سانپ کو بھی کھجور ملتی تھی نا چڑیا کے ذریعے. اب اس میں ایک اور پرابلم ہے, جب اس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر کام کاج کرنے کی کیا ضرورت ہے, گھر میں بیٹھے رہو, خود ہی آ جائے گا رزق. نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. اللہ کی بشیت یہ ہے کہ بندہ کام کرے پھر اللہ عطا فرماتا ہے. ہاں, بندہ کہ اب مولانا صاحب نے کہہ دیا جب اندھے سانپ کو بھی ملے گا تو میرے دروازہ بھی روز بجے گا اور دروازہ کھولوں گا تو کھانا آ جائے گا, ایسا نہیں. ایک بار حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں جا رہے تھے تو آپ نے اسی طرح ایک لومڑی کو دیکھا, اس کے ہاتھ بھی نہیں, پیر بھی نہیں. آپ نے کہا یہ جیتی کیسے ہے, اندھی بھی ہے. تو دیکھا کہ ایک فرشتہ آتا ہے روزانہ, زمین سے شہد کا پیالہ نکلتا ہے اور وہ لومڑی کو پیش کرتا ہے. تو انہوں نے کہا جب اندھی لومڑی کو کھانا ملے گا تو مجھے بھی کیا ضرورت ہے عبادت کرنے کی. پہاڑ پہ چلے گئے, 7 دن ہو گئے عبادت کرتے 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 کرتے. کہ یا اللہ 7 دن سے دانا نہیں کھایا. اللہ نے فرمایا اے جنید اس طرح بھوکا مر جائے گا پھر بھی کھانا نہیں ملے گا. ہاتھ پیر چلا, محنت کر, پھر تجھے تیری روزی ملے گی. تو یہاں اس بات کی بھی نفی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں بھائی جناب دین کا کام کرو, اللہ اللہ کرو, کوئی کام کاج کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, اپنے ہاتھ سے کمانے والے کو شریعت نے پسند کیا ہے. ہاتھ کی محنت کر کے جو کماتے ہیں, الحمدللہ ہمارا اسلام تو یہ ہے, مانگنے کو پسند نہیں کیا, لیکن بھروسہ اللہ پر ہو. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا جناب میری کھیت ہوں گے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا, پیسے ہوں گے تو میں امیر ہو جاؤں گا, نہیں. اللہ جسے چاہے جتنا عطا فرمائے گا. ہمارا کام کوشش کرنا ہے اور رب پر بھروسہ کرنا. اور جب یہ بھروسہ کم ہو جاتا ہے نا تو انسان تب ہی حرام کی طرف جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کسی کی زمین قبضہ کر کے پیسے والا بن جاؤں, کسی کا مال لے کر واپس نہ دوں, ادھار لوں اور اس کو واپس نہیں دوں گا, کر تو کچھ نہیں سکے گا, یہ میرے ہو جائیں گے. رشوت لے گا, سود کا کام کرے گا, اگلا مر جائے سود دے دے کر. رحم نہیں آتا. یاد رکھیے جو سود کا کام کرتا ہے نا اس کے باقی عذاب تو اپنی جگہ, لیکن ایک بڑا پرابلم پتہ کیا ہے, سود کا کام کرنے والے کے دل سے رحم نکل جاتا ہے. وہ چاہتا یہ دے ہی نہ سکے, یہ قرض ادا ہی نہ کر سکے تاکہ اور سود چڑھ جائے, یہ مر جائے. اس سے برا آدمی کون ہے جو کسی مسلمان کو برباد کرنا چاہتا ہے؟ سود کا کام اگر کوئی کر رہا ہے میرا بھائی, میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ بہت 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 بڑا گناہ ہے کہ جو اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرے اللہ اس سے جنگ کا اعلان فرماتا ہے, اور جو سود کا کام کرے وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ اللہ سے جنگ کرتا. یہ 2 گناہ اتنے بڑے ہیں, کوئی اللہ سے لڑائی کر کے جیت سکا؟ برباد ہی ہونا ہے. سود کا کام کرنے والا تباہی ہوگا. لیکن وہ کیوں جاتا ہے سود کی طرف؟ آپ کو پتا ہے سود کے بارے میں آیا کہ سود کا 1 دینار معاذ اللہ ماں اپنی والدہ سے بدکاری کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے. کون سوچ سکتا ہے اس طرح کام؟ لیکن آج معذرت کے ساتھ ہمارے سندھ میں, بلوچستان میں, چھوٹے چھوٹے شہروں میں یہ وبا بڑی عام ہو گئی ہے, اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اللہ پر بھروسہ نہ رہا. بندہ کہتا ہے یار کاروبار بڑھے گا کیسے, میں امیر کیسے بنوں گا. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا برکت کو غلط طریقے سے دیکھنا شروع کر دیا ہے. ہمیں لگتا ہے کامیاب وہ ہے کہ جس کی گاڑی ہو, جس کے ملازم ہو, جس کے پاس بڑا گھر ہو, کراچی میں بھی ایک گھر ہو, کوئٹہ میں بھی ایک گھر ہو, تو یہ برکت ہے.
یہ جو ہماری سوچ ہے نا، یہ سوچ غلط ہے. آج میں آپ کی سوچ کو تھوڑا سا کلیئر کرتا ہوں. برکت یاد رکھیے کوانٹٹی میں نہیں ہے، برکت تعداد میں نہیں ہے، برکت کوالٹی میں ہے، برکت معیار میں ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے جس کے پاس کروڑوں روپے ہیں، ملازمین بھی ہیں، گھر بھی ہے، نوکر چاکر بھی ہیں، فیملی بھی ہے، پیسے حرام کے ہیں، اللہ ناراض ہے، نیند آ نہیں رہی ہے، ٹینشن میں بیماریاں بہت ساری ہیں، بچے اس کے نافرمان ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، بیوی میں روز میاں بیوی میں لڑائی چل رہی ہے. آپ سوچیں اتنے سارے پرابلم ہیں. اچھا صدقہ دیتا ہے تو قبول نہیں ہوتا کیونکہ ہے حرام. تو یہ برکت ہے؟ یا ایک بندہ ہے ڈیرہ اللہ یار میں رہتا ہے، پیسے بہت تھوڑے ہیں، ٹھیلا لگاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، مگر سارے پیسے حلال کے ہیں، اللہ اس سے راضی ہے، رات نیند بڑی پرسکون سوتا ہے، بچے سارے فرما بردار ہیں، بیماری کوئی نہیں ہے، اللہ اس تھوڑے میں اس کو خوش رکھتا ہے. بتاؤ برکت والا کون ہے؟ یاد رکھیں برکت جو ہے نا بیسیکلی خوشی کا نام ہے. آپ سیٹسفائی کس میں ہے؟ دل کا سکون تھوڑے پیسوں میں آ جائے وہی برکت ہے. کروڑوں ہو اور سکون نہ ہو، ٹینشن ہی ہو، نیندیں ہو، دوائی کھائے بغیر نیند نہ آئے، طرح طرح کی بیماری لگی ہوئی ہو. آپ کروڑ پتی بن جائیں آپ کے سامنے اربوں پتی بھی موجود ہیں. آپ اربوں پتی بن جائیں آپ کو خربوں پتی نظر آ جائیں گے. آپ کتنی ریس لگاؤ گے؟ اسی میں مر جاؤ گے. ریس لگانی ہے میں بتاتا ہوں، کمپٹیشن کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، میں بتاتا ہوں کس کا مقابلہ کریں. صحابہ کرام کس چیز کا مقابلہ کرتے تھے؟ بھول گئے وہ واقعہ؟ غزوہ تبوک کا موقع تھا، نبی پاک نے اعلان کیا کون ہے جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے؟ حضرت عثمان غنی نے اتنا صدقہ کیا، اتنا صدقہ کیا، اپنے خزانے کے منہ کھول دیے، آقا نے جنت کی بشارت دے دی. حضرت عمر نے کیا کیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں میرے پاس ان دنوں مال زیادہ تھا. اچھا ہمارے پاس مال زیادہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی بانڈ وانڈ لگ جائے، کوئی کاروبار اچھا ہو جائے، بندہ کہتا ہے چلو یار باہر گھومنے چلتے ہیں، اتنے ٹائم سے ارمان تھا، پیسے آ گئے، اب سارے ارمان پورے کریں گے، گاڑی لے لو، فلاں دوستوں کے ساتھ فلاں جگہ چلو. عموماً ہماری خوشی بھی اللہ کی نافرمانی والی ہوتی ہے. انجوائمنٹ کا جب بھی سوچا، لگزری کا جب بھی سوچا، خوشی منانے کا جب بھی سوچا، وہ کیا سوچا؟ اللہ کو ناراض کرنے والا کام سوچا نا. ہمیں حلال خوشی کرنا نہیں آتی، ہمیں حلال انجوائمنٹ نہیں کر سکتے ہم. مجھے ایک بات بتائیں، آپ کو کوئی بندہ تحفہ دے، ابھی اٹھا کے کوئی بڑی قیمتی چیز دے دے تو آپ کیا کریں گے؟ شکریہ کریں گے نا، بڑی مہربانی. بہت قیمتی تحفہ دے دے تو آپ کی نیت کیا ہوگی؟ یار یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اتنا خیال رکھا یار، مجھے نوکری دلا دی، مجھے قرضہ دے دیا، مجھے گھر دلا دیا. اتنا بڑا احسان کوئی کرے تو کیا کرو گے؟ ناراض کرو گے اسے؟ نہیں نا. بتائیے تو صحیح، یہ یہاں کر لیتے ہو ڈیرہ اللہ یار والے؟ نہیں کریں گے نا. جو احسان کرے گا اس کو تو ناراض نہیں کرو گے نا. لیکن ہم عجیب لوگ ہیں، اللہ ہمیں مال دیتا ہے، اللہ ہمیں آسانی دیتا ہے، جیسے ہی وہ آسانی ملتی ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ چلو اللہ کو ناراض کرتے ہیں. اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی؟ ہونا کیا چاہیے تو سچ بتاؤ. وہ عطائیں بڑھاتا ہم سجدے بڑھاتے ہیں، وہ مہربانی کرتا ہم صدقہ بڑھاتے ہیں. ہمارے آنسو بہتے کہ مالک تیری مہربانی قابل نہیں، پھر بھی تو دیے جا رہا ہے، پھر بھی تو نعمتیں بڑھائے جا رہا ہے. مگر اس سے بڑا بے وقوف کون ہے کہ اللہ عطائیں بڑھاتا ہے، یہ خطائیں بڑھاتا ہے. وہ عطائیں بڑھاتا ہے، یہ گناہ بڑھاتا ہے. یہ غضب کو دعوت دینا نہیں. آج نہیں پوچھ رہا وہ ہم سے، آج نہیں پکڑ ہو رہی، مگر قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ کہ میں تجھے کروڑوں سے اچھی زندگی دیتا تھا، تجھے دنیا میں بہترین مال دیا، مگر تو نے پھر بھی مجھے ناراض کیا، پھر بھی نماز نہ پڑھی. میں نے تجھے ہاتھ پیر زبان کان سب سلامت دیے، ہاسپٹل میں نہیں تھا تو. پیر ہیں تو بندہ چل کر مسجد میں جائے ان پیروں سے اور اللہ کا شکر ادا کرے، مالک پیر والا بنایا، لنگڑا نہیں بنایا. مگر یہی پیر اٹھتے ہیں تو سینما کے لیے، یہی پیر اٹھتے ہیں تو نشے کی جگہ پر جانے کے لیے، یہی پیر اٹھتے ہیں تو عیاشی والے اڈے پہ جانے کے لیے، یہی پیر اٹھتے ہیں تو جناب حرام روزی کمانے کے لیے. مرو گے نہیں، جواب نہیں دینا.
کیا بتائیں گے اللہ کو کہ یا اللہ پیر تو نے دیے، مالک تو، خالق تو، مگر انہی پیروں سے میں تیری نافرمانی کرتا رہا۔ آج ظلم کرتے ہوئے سوچتا نہیں کوئی کہ فلاں کی زمین ہے، فلاں کا پیسہ ہے، سود آتا ہے تو آنا چاہیے۔ وہ غریب رو گیا، مر گیا، 1,00,000 روپے پر 5 لاکھ سود دے چکا، مگر لاکھ پھر بھی باقی ہے۔ زندگی گزر گئی سود اتار اتار کے، مگر اس بندے کا رحم ہی نہیں ہے۔ سمجھو اللہ کے بندوں، کدھر جائیں گے ہم؟ ہمارے صحابہ بھی کمپٹیشن کرتے تھے، ہمارے صحابہ کا بھی زبردست ایک ذہن تھا۔ حضرت عمر کہتے پیسے زیادہ تھے، ہمارے پاس پیسے زیادہ ہوں تو اسکوٹر، گاڑی، میں نہیں کہتا نہیں لینی چاہیے، لیکن ان کا ذہن کیا تھا؟ کہتے اس بار موقع اچھا ہے ابو بکر سے آگے بڑھنے کا۔ حضرت عمر کہتے ہیں آدھا مال دے لے کر آ گیا، 50%۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہتے ہیں حضور گھر والوں کے لیے 50% چھوڑ آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسکرائے، دعائیں دی ہوں گی۔ حضرت عمر کہتے ہیں اب میں انتظار کر رہا ہوں ابو بکر کیا لاتے ہیں۔ آپ بھی انتظار کرتے ہو نا، فلاں کی بچے کی شادی میں کیسا کھانا ہوگا میں بھی دیکھتا ہوں، مجھے اس سے اچھا پکانا ہے۔ فلاں نے فلاں محلے میں گھر لیے، مجھے اس سے اچھا گھر لینا ہے۔ فلاں نے وہ والی موٹر سائیکل لی ہے، مجھے اس سے اچھی لینی ہے۔ فلاں نے وہ والا موبائل لے لیا، مجھے اس سے اچھا، قرضہ لے کر، سود لے کر اس سے اچھا موبائل لینا ہے۔ توبہ توبہ توبہ۔ ہم تو دیکھتے خبریں نا، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں شادیاں کرنی ہے اور ان شادیوں کے اندر مہنگی مہنگی گاڑیاں کرائے پہ لینی ہے۔ کیوں؟ جناب دکھانا ہے نا گاؤں والوں کو کہ ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے، اتنا پیسہ لٹانا ہے۔ لوگوں کو نیچا دکھانے کی ذہن ہے۔ ادھر کیا تھا کہ ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ حضرت ابو بکر آئے، اب وہی برکت والا کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ وہ تھوڑا مال لائے تھے، حضرت عمر کا مال زیادہ، عمر کا مال رضی اللہ عنہ زیادہ، حضرت ابو بکر کا مال دکھنے میں تھوڑا۔ حضرت ابو بکر اپنا مال لے کر آئے کاندھے پہ رکھ کے۔ پیارے آقا نے پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہتے حضور جو گھر میں تھا سب لے آیا ہوں۔ اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہتے یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ حضرت ابو بکر نے پتہ ہی کیا کیا؟ آپ نے کرتے پر بٹن جو تھے نا، ہمارے بٹن ہوتے ہیں، پہلے بٹن سلتے نہیں تھے، ویسے ہی لگتے ہوں گے، وہ بٹن بھی رائے خدا میں دے دیے، ادھر کانٹے لگا دیے، کرتے پر کانٹے لگائے۔ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جبریل امین آسمان سے آئے۔ جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ ابو بکر کو رب سلام فرما رہا ہے، اللہ کا سلام دیجئے اور ابو بکر سے پوچھئے کہ اس حال میں you have nothing with you، کچھ بھی نہیں تھا نا، سویپ جھاڑو مار کے آ گئے تھے گھر میں، ہمارا تھوڑا نقصان ہو جائے تو شکوے، یا اللہ مجھے دیا ہی کچھ نہیں، میں تو کنگال ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ اللہ کے بندے فریج بھرا ہوا ہے، کبٹ بھری ہوئی ہے، تھوڑی فصل خراب ہوئی تو شکوے شروع۔ ابو بکر سے اس حال میں رب پوچھ رہا ہے ابو بکر بتاؤ تم اللہ سے راضی ہو؟ 1 روپیہ نہیں تھا حضرت ابو بکر کے پاس۔ رونے لگ گئے، کہتے میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں یا رسول اللہ، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ نبی پاک نے دیکھا جبریل امین نے جو لباس پہنا تھا اس پر بھی کانٹے لگے ہوئے تھے۔ کہ جبریل یہ کیسا لباس پہنا ہے آج تم نے؟ کہ حضور آج صرف میں نے نہیں، آسمان پر جتنے فرشتے ہیں، اللہ کو ابو بکر کی ادا ایسی پسند آئی ہے، سارے فرشتوں نے یہ لباس پہنا۔ یہ تھا ذہن، آگے بڑھنا ہے تو بڑھو نا نیکیوں میں۔ مسجد کی طرف جاتے ہوئے آپ کو بندہ نظر آتا ہے، روزانہ آپ کے محلے سے ایک شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اس کو دیکھ کر کیوں خیال نہیں آتا کہ میں 5 وقت کا نمازی کب بنوں گا؟ آپ کی گلی سے گاڑی نکلتی ہے لینڈ کروزر، آپ بولتے ہیں میں لینڈ کروزر والا کب بنوں گا؟ آپ کسی شخص کو تہجد پڑھتے دیکھ کر کیوں نہیں سوچتے کہ وہ تہجد گزار ہے، میں تہجد والا کب بنوں گا؟ آپ کے محلے میں ایک شخص روزانہ قرآن پڑھتا ہے، اس کو دیکھ کر خیال کیوں نہیں آتا کہ میں اللہ کا کلام کب پڑھوں گا؟ آپ ہی کے محلے میں رہنے والا ایک بچہ آج عالم دین بن گیا، اس کو دیکھ کر خیال کیوں نہیں آیا کہ یہ جنت کی طرف جا رہا ہے؟ عالم دین بن گیا، میں کچھ بھی نہیں جانتا قرآن و حدیث کے بارے میں۔ یہ کیسا ذہن بن گیا ہمارا؟ ہم جنت کی طرف جانے کا کیوں نہیں سوچ رہے؟ ہم صرف دنیا والوں کو دیکھ کر پریشان ہو رہے ہیں، اس نے گاڑی لے لی، اس نے موبائل لے لیا، اس نے اسکوٹر لے لی، اس نے زمین لے لی، اس نے کراچی میں گھر بنا لیا، اسی فکر میں مر گئے۔ یہ ریس کبھی ختم نہیں ہوگی۔
برکت کا کانسیپٹ. اب میری بات سمجھ جلدی آئے گی. زیادہ مال کس کا تھا؟ کس کا تھا؟ حضرت عمر کا. زیادہ قبول کس کا ہوا؟ حضرت ابو بکر کا. کیوں کہ وہ سارا لے آئے تھے. تھا تھوڑا لیکن اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ برکت کوانٹٹی میں نہیں ہے، برکت کوالٹی میں ہے. تھوڑا ہو، دل سے ہو، اخلاص سے ہو. یقیناً حضرت عمر کا بھی اخلاص والا تھا. ایک بار نبی پاک فرماتے ہیں ایک دینار لاکھ پہ بڑھ گیا، 1,00,000 پہ بڑھ جائے گا. لوگوں نے کہا حضور 1,00,000 سے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ فرمایا ایک بندہ آیا، اس کے پاس لاکھوں روپے تھے، لاکھوں درم تھے. اللہ کی راہ میں 1,00,000 درم دے دیے. ایک آیا، اس کے پاس ایک ہی تھا، اس نے وہی اللہ کی راہ میں دے دیا. بتاؤ بڑا سخی کون ہے؟ 1,00,000 والا یا ایک والا؟ بتائیے نا. کیوں 1,00,000 سے زیادہ بڑھ گیا؟ دل تھوڑا تھا. اللہ کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں، کوالٹی، معیار پسند کیا جاتا ہے. آپ کا دل کیسا ہے؟ ادھر کروڑوں روپے ایک پیسے نہیں نکلتے زکوٰۃ کے پورے، عشر دینے میں جان جاتی ہے. دل سے پیسہ مال کی محبت ہی ختم نہیں ہو رہی ہے. اللہ کے بندوں، آج میں جو ٹاپک لے کر آیا ہوں، آپ میرے بھائی ہیں. خدا را ہم سب نے مرنا ہے. آج ہم سب سوچتے ہیں بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جاؤں. اپنے لیے کیا لے کے جا رہے ہو؟ آپ کو پتا ہے انسان جب مرتا ہے نا تو پیچھے لوگ، گھر والے کہتے ہیں مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے. فیملی کے لوگ کہتے ہیں نا مرحوم نے کیا چھوڑا ہے. جب وہ قبر میں جاتا ہے نا تو فرشتے کہتے ہیں مرحوم نے آگے کیا بھیجا ہے. اکیلے جاؤ گے، جو پیچھے چھوڑ کے جاؤ گے نا، زمینیں، پیسے، جو بھی ہے، یہ بچوں کا ہے، ترکے کا. آپ کا کیا ہے؟ جو آگے بھیج دیا ہے. ہمارا مال وہ ہے جو ہم آگے بھیج رہے ہیں، ہماری نیکیاں وہ ہے جو ہم آگے بھیج رہے ہیں. تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، خدا را میں آپ کے دل کے دروازے پر دستک دینا چاہتا ہوں. اپنی نمازوں کو درست کیجیے. بہت بڑی تعداد نماز نہیں پڑھ رہی ہے، ایسا نہ کرو. مرنے کے بعد سب سے پہلا سوال ہی نماز کا ہونا ہے. نماز، جس کی نماز نہیں وہ کیسا مسلمان ہے؟ کتنی دیر لگتی ہے نماز پڑھنے میں؟ نماز کی پابندی. دوسرے نمبر پر جو بھی کام کر رہے ہیں آپ حلال کمائیں، اللہ پر بھروسہ کر لیں. ایک بار حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک جگہ نماز پڑھنے گئے. اپنا لباس اتارا اور کسی بندے کو پکڑایا کہ اس کو پکڑو، میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. واپس آئے تو وہ بندہ وہ لباس چوری کر کے بھاگ گیا. آپ کو بڑا افسوس ہوا کہ یار میرا ہی لباس لے کے چلا گیا. بھی لباس ایک دکان پر ٹنگا ہوا تھا. آپ نے کہا یہ کدھر سے آیا؟ دکاندار سے پوچھا. کہتے ابھی ایک بندہ آیا 2 دینار میں بیچ کے چلا گیا. آپ نے کہا استغفر اللہ، میں جب نماز کے لیے گیا تھا میں نے نیت کی تھی باہر نکل کر اس بندے کو 2 دینار تحفے میں دوں گا. اس نے صبر نہیں کیا، یہی پیسے حرام سے کما لیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو آپ حرام سے بندہ کماتا ہے نا وہ نصیب میں لکھا تھا. صبر نہیں کیا، انتظار نہیں کیا. اللہ غیب کے خزانوں سے اس کو دیتا ہے جو صبر کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے تم اگر اللہ پر بھروسہ کرو، ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے. پرندے صبح سارے نکلتے ہیں نا اپنے اپنے گھونسلے سے، کوئی ایک ہے جو خالی پیٹ واپس آتا ہے. سب اپنا اپنا دانہ چک کر آتے ہیں.